میں جب محبوب کی طرف سے آنے والی کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، میرا یار، میرا محبوب مجھے کوئی گفٹ یا تحفے مسلسل دیتے رہتے ہیں، تو اس وقت نیند کی کیا گنجائش ہے؟ اس وقت تو نیند نہیں ہونے چاہیے۔ ہاں، نیند جو ہے وہ نام ہے سراسر غفلت کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مراقبہ ٹھیک طرح سے، آپ کا وہ دھیان اور خیال جو ہے وہ اپنی محبوب کی طرف، اپنی رب کی طرف نہیں لگا ہوا، اسی لیے آپ کو نیند آ رہی ہے۔ اگر آپ کو وہ احساسات اور محسوسات ہو جائے، وہ انوار و تجلیات اور فیوزات آپ کے باطن میں آنا شروع ہو جائیں، تو وہ اس کی اتنی خوشی اور لذت ہوتی ہے کہ پھر نیند کی وہاں کیا گنجائش ہے۔ بہرحال آپ کو نیند آئے اور آپ اسی میں سو گئے ہیں، تو اگر آپ کی پوزیشن ایسی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق کہ مقعد زمین پر لگا ہوا ہے، آپ پہلو کے بل یا سیدھے لیٹے نہیں ہیں، یا کسی چیز پر آپ نے تکیہ نہیں لگائی ہے، اور آپ بغیر کسی سہارے کے بیٹھے ہیں، تو یا چوکڑی مار کے بیٹھے ہیں یا تشہد کی حالت میں بیٹھے ہیں، لیکن مقعد جو ہے وہ زمین کے ساتھ ٹچ ہے، اور آپ کسی چیز کی طرف متکی یعنی تکیہ نہیں لگایا ہوا ہے، یا آپ نے کروٹ کے بل نہیں سوئے یا سیدھا نہیں لیٹے ہیں، اور آپ بالکل بیٹھے ہوئے ہیں بغیر کسی سہارے کے، تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، کیونکہ اس طرح کی نیند امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق یہ ناقض الوضو نہیں ہے، وضو اس سے نہیں ٹوٹتا۔ بہرحال یہ کوشش کریں کہ آپ کو مراقبے میں نیند نہ آئے، کیونکہ جب آپ نیند کی وادیوں میں چلے جاتے ہیں تو جو احساسات اور محسوسات اور جو انوار و تجلیات اور فیوزات آپ کی باطن میں اس مراقبے کے آ رہے ہیں تو وہ منقطع ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کریم کے انوار و تجلیات ہماری طرف متوجہ ہیں، اور ہم اب نیند کی وادیوں میں چلے جاتے ہیں، تو نیند تو سراسر غفلت ہے۔ کوشش کر لیا کریں کہ آپ مراقبے سے پہلے اپنی نیند کو پورے کر لیں، اور اس کے بعد جب آپ مراقبے میں جائیں گے تو آپ کو نیند نہ آئیں۔ میں پھر سے کہتا ہوں، جب محبوب کوئی چیز دینے لگتا ہے، یار کوئی چیز دینے لگتا ہے، اس وقت بلا نیند کی کیا گنجائش ہوتی ہے؟ تو کوشش کریں کہ آپ نیند سوئے نہ، بلکہ جاگے رہیں، متوجہ رہیں، کیونکہ جو احساسات آپ کو ہو رہے ہیں وہ کبھی کبھار کسی بندے کو ہوتے ہیں۔